يقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی. اگر اس وقت بھی پریشان ہونے والی قوم کو اگر کوئی جنت میں داخلہ کرانے کے لیے اگر رب سے دعا کرے گا تو وہ دنیا کا کوئی مالدار نہیں. دنیا والوں نبی کو غلط کہنے سے پہلے ان کی دنیا وجود میں ہے اس نبی کی دعاؤں کے صدقے میں, اور مرنے کے بعد ہمارا بیڑا پار ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے بیڑا پار ہوگا. سب ربی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, لیکن ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ میری امت کو بخش دے, میری قوم کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. اسی لیے محمد رسول اللہ کو کیا کہا گیا؟ محسن انسانیت. اور بھی بہت ساری چیزیں. آپ علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان سکھایا, بتایا. میرے بھائیوں, بہت زیادہ وقت بھی ہو چلا ہے, ایک بج چکا ہے. لمبی باتیں اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے, مناسب وقت چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میرے مقدر میں بہار کی سرزمین پر 12 بجے کے بعد ہی میرا نمبر آتا ہے عموماً. 12 بجے کے بعد انسان کا 12 بج جاتا ہے. نیند سے آپ نہیں لڑ سکتے. یہ ایسی وہ طاقتور پہلوان ہے کہ آپ آنکھ رگڑ کر بیٹھیے, پھر 10 منٹ میں پھر آنکھ بند ہونے لگ جاتی. آپ اس سے کبھی نہیں جیت سکتے. البتہ 2 باتوں کے اوپر ہماری تقریر کا خلاصہ ہے, وہ یہ کہ آپ کے پاس جو دولت ہے ایمان, بڑی قیمتی دولت. اس ایمانی دولت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے تعلیم ضروری ہے, ایجوکیشن ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کو اسکول کی بھی تعلیم دیجیے, اسلام منع نہیں کرتا. ہم خود دوسری ایجوکیشن کو ہم نے بھی سیکھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے. عالم بننے کے بعد ہم نے سارے کورسز کی پڑھے, اب بھی پڑھ رہا, اب بھی ہماری پڑھائی جاری ہے. 4 5 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں. سنسکرت گرامر کے کورسز پورے کرتے, انگلش گرامر پورے کرتے ہیں, انگلش برٹش امریکن ایکسنٹ کو سنتے ہیں, وائس ایکسنٹ کو پڑھتے ہیں. پوری زندگی آپ پڑھتے رہیے, منع نہیں. اسلام doesn't deny and to learn any language in the world and any academic qualification of the world. دنیا کی کسی بھی qualification کو, کسی بھی ڈگری کو you can hold, آپ پراپت کر سکتے ہیں, آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں, آپ اس کو لے سکتے ہیں. You can achieve every and great things of the world. دنیا کی بڑی چیزوں کو آپ حاصل کر سکتے ہیں, منع نہیں, اسلام منع نہیں کرتا. لیکن before all things, first of all you have to believe surely and completely and purification from all bad misunderstanding. You have to believe in one God. سب سے پہلے آپ کا ایمان بہتر ہونا چاہیے. نماز فرض ہے, 5 وقت کی نماز پڑھو. ہمارے نوجوان تو نماز تو دور کی بات ہے. ہمارے جوان سے پوچھئے, ہمارے نوجوان مجھ سے بہت ناراض ہیں, گالی بھی دیتے ہوں گے کہ ہمیشہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. نہیں, اس لیے آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی عمر ہے نا, بچپن سے لے کر اگر 60 سال کا ہے کوئی, تو بچپن سے لے کر 15 سال تک بندر کی طرح زندگی, 15 سال سے لے کر 40 سال تک آپ جوان ہیں. یہ جو پیریڈ ہے, یہ ٹائم ہے, اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے, بڑی اہمیت. آپ اس پیریڈ میں جو کچھ کر لیں گے کر لیں گے, ورنہ آپ کیا کہیں گے کہ ارے چلو ابھی تو جوانی ہے, بڑھاپا آئے گا تو چلیں گے, کریں گے کچھ, نماز پڑھیں گے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کا اب اگلا قدم اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا. وہ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا تھا, کسی اللہ کے ولی سے کسی نے سوال کیا تھا, پورے واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن بہت اچھا سوال کیا تھا, بہت ہی اچھا سوال کیا تھا. ان کو کسی نے کہا تھا کہ میں ذرا ہمیں بتائیے کہ ہم جب نماز عبادت کرتے ہیں اور سب سے بہترین عبادت ہمیں کس انداز میں, کس طریقے سے کرنی چاہیے جب پورے توجہ کے ساتھ ہو.
مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ کل تمہاری موت آ جائے گی، کل تمہاری موت آ جائے گی. تو آج اس نے جو نماز پڑھی ہے نا، جب کسی آدمی کو پتا ہو کہ میں کل مرنے والا ہوں، آج پتا کیسے نماز پڑھے گا؟ وہ بیوی بال بچہ سب کو بھول جائے، کھانا بھی بھول جائے گا کہ نہیں میں کل مرنے والا ہوں، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے اس کے. لیکن اگلے دن ہوتے ہی فوراً موت آئی نہیں. آ کر شکایت کی کہ موت تو بھی نہیں. کہا کہ ارے ہر دن تو تم کل سمجھو کہ میرے کل موت آنے والی ہے، ہر دن کوئی ضروری نہیں. ہمارا ایک دوست تھا، میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا، ہم اس کو کہتے تھے کہ بھیا ذرا چلو اللہ کے راستے میں کہیں پر کچھ کر کے آتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے تم، نماز چھوڑ دیتے. کیا بولتا تھا؟ ارے ابھی تو جوان ہوں میں، 25 سال کا ہوں میں، 25 years old. What is need to offer salah 5 times a day in the rainy season, in the cold season? کیا ضرورت ہے ٹھنڈی میں گرمی میں تم نماز کرتے رہتے؟ جاؤ تم پڑھو، بڑی صوفی بنتے ہو تم نماز پڑھنے کی، جاؤ پڑھو. لیکن ایسا ہوا کہ بیچارہ گھر کے لیے نکلا، کسی وجہ سے بیچ میں راستے میں اس کی موت ہو گئی. 2 دن نہیں گزرا تھا اس کو یہ بولے ہوئے کہ ارے جو پوری زندگی پڑی ہوئی، لیکن 2 دن نہیں گزرے گیا ایسی موت ہوئی کہ اس کی لاش بھی نہیں ملی. ٹرین سے گرا، مغل سرائے کے قریب تقریباً اس کی موت ہوئی. اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ میں تھا. اس نے اپنے بھائی کو دیکھا گرتا ہوا. اس کا بھائی بیچارہ پریشان تھا، ٹی ٹی کو تو نہیں، آدمیوں کو کہاں. رات کو 2 بجے وہ گیٹ پہ بے وقوف بیٹھا. اس لیے گیٹ پر مت بیٹھیے ہمارے نوجوان، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، سیفٹی دیٹ از کمپلسری. میری عادت ہے، کل ہم مالدہ میں تھے تو جب ہم کو لینے کے لیے وہاں ایک آیا تھا ایمبیسیڈر والا، ہمارے وہ ڈرائیور صاحب، پائلٹ صاحب. تو جب میں خود وہ لگا رہا تھا اس کو سیٹ بیلٹ کو، مطلب نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، مت لگائیے آپ اس کو، ضرورت نہیں. ہم نے کہا نہیں میری عادت ہے سیٹ بیلٹ لگانے کی، میری عادت ہے. بائک میں جاؤں گا تو بنا ہیلمٹ کے میں نہیں جاؤں گا. یہ پروٹیکشن ہے. اللہ آپ کی مدد کرتا ہے ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ. اللہ ڈائریکٹ مدد کر سکتا ہے، جیسے اللہ نے ابراہیم کو بچانے کے لیے آپ کو کہا تھا ڈائریکٹ. کوئی وہاں پر مدد کے لیے نہیں آئے، کوئی فرشتے کو نہیں بھیجا تھا. فرشتہ آیا تھا، جبرائیل آئے تھے کہ اللہ کے اے خلیل اللہ آپ بتائیے تو میں آگ کو ابھی ایک پر میں مارتا ہوں، آگ کہاں پہنچ جائے گی. تو اللہ کے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے نا. کہاں کے دیکھ رہا ہے؟ کہا جاؤ تم، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میرے اللہ کے بیچ کا معاملہ. ڈائریکٹ اللہ نے آگ سے کہتی ہے قلنا یا نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ڈائریکٹ اللہ ڈائریکٹ مدد کر سکتا آپ کی، لیکن آپ کو اللہ نے ایک راستہ بتایا، ایک وے، ایک پروٹیکشن. اگر آپ ہیلمٹ لگاتے ہیں، کبھی کبھی کہتا ہے نا کہ کوئی چیز بہانہ بن جاتی، بہانہ نہیں، ایک سیفٹی ہے اپنی. ہم سبب اختیار کر سکتے ہیں نا، سبق اختیار کر سکتے. ورنہ اللہ کے نبی اتنے سارے میدان میں گئے، کیا ضرورت تھی ایک دم بالکل وہ لوہے والے زرہ لگانے کی اور وہ فوجی کپڑے پہننے کی؟ نہیں جی، بالکل نہیں. مرنا ہے تو مرنا ہے، موت آئے گی تو آئے گی، کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی ہاتھ میں تلوار لے کر کفار کے سامنے میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے. سبب اختیار کریں، کیونکہ اللہ نے ہی سبب ہمیں دیا ہے اختیار کرنے کو. بیماری ہے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے ایک طریقہ بتایا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے، تو ہمیں دوائی کھانی پڑے گی. اسی لیے اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں، بائک ڈرائیو کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی پولیس والا ہم کو پکڑتا ہے اسی لیے کرتے. نہیں، اپنی سیلف پروٹیکشن، اپنی حفاظت کے لیے ہیلمٹ لگا لیں. 4 ویلر چلاتے ہیں تو لمٹ میں رہ کر چلائیں کہ اگر آپ کہیں پر بریک مارے تو گاڑی آپ کے وہیں رک جائے. اللہ کا فضل ہے. میں تقریباً سن 2016 نوٹ بندی کون سے دن ہوئی تھی؟ شاید 8 نومبر کو، 8 نومبر سن 2016 کو میں نے تب پہلی گاڑی لی تھی یہیں سے پورنیہ سے. اس وقت سے لے کر آج تک ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اور خصوصاً زیادہ میں ڈرائیو کرتا ہوں. ہمارا جب ڈرائیور ہوتا تب بھی رات کو میں چلاتا ہوں. آج تک مجھے ایسا نہیں لگا کہ کبھی ہم سے مس ڈرائیونگ ہوئی ہو. کیوں؟ میری گاڑی کی سوئیں 80-90 سے اوپر جاتی نہیں 4 لائن پہ بھی. ہماری گاڑی کا مائلیج، میں یہ اس لیے نہیں بتا رہا، جو گاڑی ابھی ہمارے پاس ہے اس کا مائلیج کمپنی لکھ کر دیتی ہے کہ اس گاڑی کا مائلیج 20 سے اوپر، حد سے حد 22 سے اوپر نہیں جا سکتے لکھ کر. لیکن میں نے اس کو فوٹو کھینچ کر کے دکھایا، میری اس گاڑی کا مائلیج 28.6 میں نے اس کو دکھایا. بولا گاڑی کی مائلیج کمپنی کی بتا ہوئے سے پہلے کیسے ہو سکتا؟ بولا کیسے آپ گاڑی چلاتے، کون چلاتا؟ ہم نے کہا خود ڈرائیو کرتا ہوں. اور ہائی وے پہ کنٹینیو 200-250 کلومیٹر اگر آپ گاڑی
70 से 80 की स्पीड पे चलाते हैं तो आपकी गाड़ी आपके बताए हुए गाड़ी कंपनी से भी ज्यादा माइलेज देगी आपकी गाड़ी। प्रोटेक्शन यह है कि आप जहां चाहेंगे वहीं गाड़ी को रोक सकते हैं। होता यह है कि गाड़ी 110 120 सामने कुछ आया, ब्रेक मारा तो ना खुद समझे ना गाड़ी समझी, पता चला कि गाड़ी के ऊपर ड्राइवर के ऊपर गाड़ी, गाड़ी के ऊपर ड्राइवर, फिर आदमी उसी का हो जाता है। तिया 5 3 4 टुकड़ों में बट जाते हैं फिर वो बच्चे हमारे। नहीं, इस तरीके से मत कीजिए। आपकी जिंदगी है, एक मेथड है, एक तरीका है। आपकी इस जवानी की जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही अनमोल बनाया। आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह फरिश्तों के सामने में फख्र करता है, देखो ये जवान है, जवान गुनाह कर सकता है, जिना कर सकता है, लोगों को परेशान कर सकता है, चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, लेकिन देखो मेरी रजा के लिए काम कर रहा है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि मेरे जवानों, अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए, जाय मत कीजिए, अपने वक्त को बिजी रहिए, कुछ न कुछ कीजिए काम। यूं ही हाथ पे हाथ धरे मत रहिए, सरकारों की तरफ निगाह उठाकर मत देखते रहो कि हमको जॉब देगा, जॉब देगा, नौकरी देगा। नहीं, ये कभी नहीं देंगे। मर जाएंगे, चिल्ला के जाएंगे तो वो अग्निहोत्री दे देगा, वो अग्निवीर, बस कुछ नहीं है, वो अग्निवीर है। 6 साल तक ट्रेनिंग होती है चाइनीज उसकी, और यहाँ 4 साल के अंदर में जनाब नौकरी भी हो गई, आप रिटायर भी हो गए। 4 साल में सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग भी हो गई, नौकरी भी हो गई। इनके ऊपर वो मत करो, खुद सेल्फ डिफेंस बनो, सेल्फ कॉन्फिडेंट पैदा करो, जैसे अल्लाह के नबी ने किया था। 15 साल की उम्र से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहनत करना सीख गए थे, ताजिर बन गए थे दुनिया का महान। तो बहरकैफ अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जलसे को, हज़रत मौलाना बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मुतफक्किर थे कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा कि मौलाना अल करीम इज़ा वादा वफ़ा, अल्लाह के अलावा मुझे आपके जलसे में आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दिल ने कहा, मैंने वादा कर लिया है, इंशाअल्लाह पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा आपके जलसे में। कीजिए, मदरसे के बैनर तले हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप कुरान और शरीयत को बचाने के लिए आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। अल्लाह आपको, आपके गांव वालों को, आपके अराकीन जलसा को कभी भी ज़ाय नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।